بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج جمعرات کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج جمعہ کی فجر کی نمازیں مینا میں ادا فرمائی۔ 9 ذی الحج بروز جمعہ جب سورج نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے لیے روانہ ہوئے، پھر زوال کے بعد اورنا کی وادی میں پہنچے۔ وہیں اورنا کی سرزمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عرفہ کا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی سواری قصوہ اونٹنی پر سوار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اسلام کی بنیادی باتوں کو راسخ کیا اور شرک و جاہلیت کی بنیادوں کو ڈھا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی اور قصر کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفہ کے موقف میں پہنچے۔ آپ مسلسل کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ سورج اچھی طرح غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فجر کی نماز ادا کی، اور یہ یوم النحر ہے اور یہی حج کا سب سے بڑا دن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے اور قبلہ رو ہوئے، اللہ سے دعا کی، اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید بیان فرمائی۔ آپ اسی حالت پر رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔